غیر مسلم معاشرہ ہے، جو مغربی معاشرہ ہے، وہ جسم کے تقاضوں پر مبنی ہے. ٹھیک. اس کی نظر میں مادہ ہے، جی. مادی وجود ہے، جسم ہے، جسم کے تقاضے ہیں، مادے کے تقاضے ہیں. یہ بنیاد ہے. یہ بنیاد ہے. لہذا اب اس کی بنیاد پہ ان کے جتنے بھی کام ہوں گے ان سب کے اندر آپ کو جسم اور مادہ ہی نظر آئے گا، اور اسی کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خواہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین ہے، خواہ وہ بے حیائی کا فروغ ہے، خواہ وہ بھڑکیلے لباس پہننا بنانا ہے، یا وہ نت نئے فیشن اپنانا ہے، یا وہ یا اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی لذتوں کی تکمیل ہے. ان کی پوری زندگی اسی دائرے کے گرد گھومے گی. یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. اللہ اللہ. یتمتعون انجوائے کریں گے، جی. تمتع کریں گے، انجوائے کریں گے، جی. و یاکلون اور کھاتے پیتے رہیں گے. بس یہی ٹھیک ہے نا. تو جیسے زندگی جانوروں کی ہے کہ ان کی نظر میں ان کے جسم سے آگے کچھ نہیں. جی. جانور نے اپنی روح کی فکر نہیں کرنی ہوتی. جی. اس نے اپنی روح کو ترقی نہیں دینی، اس نے کوئی مکاشفات نہیں کرنے. جانور نے اپنے باطنی وجود اور اپنے جو اخلاقی وجود ہے اس کی تطہیر اور تزکیے کے لیے کچھ نہیں کرنا. جی. یہی معاملہ ہر وہ بندہ کرے گا کہ جس کی نظر میں زندگی صرف جسمانی وجود کا نام ہے. بہت اعلیٰ. جب وہ اپنی سوچ کو جانوروں کی سوچ کے برابر ہی رکھے گا تو یہ کر لے گا کہ اپنی صلاحیتوں کی بقدر زیادہ لطف اٹھا لے گا. جی. جانور کھانے نہیں پکائے گا لیکن انسان کھانے پکا لے، تو وہ اپنے لطف اندوزی کے طریقے اور ذرائع زیادہ سے زیادہ پیدا کرے گا، دریافت کرے گا اور ان کو بڑھائے گا، لیکن جسم کے تقاضوں سے آگے نہیں جائے گا. اس کے مقابلے میں جو اسلامی زندگی ہے اس میں جسم کے ساتھ روح کے تقاضے بھی رکھے گئے. سبحان اللہ. جب روح کے تقاضے رکھے گئے تو جیسے جسم کی غذا ہے ایسے ہی روح کی غذا ہے. جیسے جسم کو توانائی چاہیے ایسے روح کو توانائی چاہیے. جیسے جسم کو راحت چاہیے ایسے روح کو بھی راحت چاہیے. اور روح کی جو غذا ہے، جو توانائی ہے اور جو اس کی راحت ہے، اس کے تقاضے جدا ہے جسم کے تقاضوں سے. بے شک. لہٰذا اب جب بندہ مومن اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر چلے گا تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ جو روح کا زیور ہے وہ صبر ہے. جی. جو روح کی غذا ہے وہ خدا کا ذکر ہے. اللہ. جو روح کی طاقت ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ہے. سبحان اللہ. جو روح کی اٹھان ہے جی. وہ خدا سے محبت ہے. سبحان اللہ. جو روح کی پرواز ہے سبحان اللہ. وہ خدا کے نبی سے محبت ہے. سبحان اللہ. وہ آخرت کی فکر ہے، وہ توکل اور قناعت ہے، اللہ. وہ صبر ہے. تو جب وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھے گا تو اپنے اس باطنی وجود، اس روحانی تقاضوں اور اس اخلاقی وجود کی بہتری کے لیے وہ کام کرے گا اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے گا.